والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد يا من بدا جمالك من كل ما بدا بعد ہزار جان مقدس ترا فدا ما مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی فیض نے تیرے یا نبی کر دیا ہے مجھ کو کیا سے کیا ورنہ بھرا ہوا تھا کیا اس مٹھی بر غبار کو شراب عشق احمد کی عجب پرکیف مستی ہے کہ جان دے کر اگر ایک بوند مل جائے تو سستی ہے اقبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کے بعد دعا ہے رب کریم دی بارگاہ کے اندر کہ رب کریم سچ حق کہنے سننے سمجھنے اس کے مطابق اعتقاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جمعۃ المبارک ربیع الاول شریف کا پہلا جمعہ، ربیع کا معنی ہے بہار، اور سب سے پہلی اسلام کی بہار جس مہینے کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات جلوہ گر ہوئی۔ اچھا، جو مہینوں کے نام حضور نے اپنی قدس کی پتی والی زبان اور جنبش کو حرکت دیتے ہوئے نام لیے ہیں اور صحابہ کرام نے نام لیے ہیں، مقدس تو معظم وہی نام ہیں، اور اگر کوئی ربیع الاول کہے گا اس کو سنت رسول کا ثواب بھی مل جائے گا اور سنت صحابہ کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اگر کوئی اس سے علاوہ اس نام مبارک مقدس مہینے کا نام لیتا ہے، نام تو سارے ہی اچھے اگر لیتے ہیں تو وہ سارے اچھے ہیں، لیکن سنت رسول اور سنت صحابہ کے اس فعل اور اجر و ثواب سے وہ محروم رہیں گے۔ اچھا، یہ جمعہ سارے ہی چلنے ہیں تو میرے خیال میں ابتدا سے ہی میں گفتگو شروع کروں۔ سیدنا آدم علیہ السلام دنیا پہ تشریف لے آئے، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سب سے زیادہ رونے والے، مختلف ایک اور حدیث میں دوسروں کے نام بھی ہیں، لیکن ایک حدیث پاک کے مطابق کہ سب سے زیادہ دنیا میں رونے والے سیدنا آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام ہیں، اور تقریباً 360 سال کے لگ بھگ یہ روتے رہے،
اور اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریزی کرتے رہے اور جبین نیاز جھکاتے رہے اور رب سے معافی مانگتے رہے، اور جسے قرآن بھی فرماتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعائیں کرتے رہے ہیں، دعا مانگتے رہے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، ہم سے جو لغزش ہو گئی ہے، تو نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، ولا تقربا هذه الشجرہ، اور ہم چلے گئے ہیں اس درخت کے پاس، اور جنتی لباس بھی اتار لیا گیا ہے اور جنت سے زمین پر بھی اتار لیا گیا ہے، اے اللہ ہمیں معافی عطا فرما، معافی عطا فرما۔ لیکن اس کے بعد ایک دن جیسے بندہ پریشان ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، تو بندے کو پچھلی یادیں یاد آتی ہیں۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور جنت کا وہ منظر یاد کر رہے ہیں، جنت کا وہ ماحول، جنت کی وہ خوشبوئیں، جنت کے وہ فرش، جنت کے سونے چاندی کے برتن، جنتی نہریں اور جنتی درخت اور جنت کی تمام نعمتوں کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام یاد کرتے ہیں، اور یاد کرتے کرتے دل دماغ کے اندر آتا ہے کہ اے آدم، اللہ رب العزت نے جب جنت کے اندر ہمیں بھیجا تھا، جنت کی ہر نعمت پر ہم نے دیکھا تھا، ایک طرف تو لا الہ الا اللہ دیکھا تھا، دوسری طرف محمد الرسول اللہ دیکھا تھا، اور جنت کے درختوں کے پتوں پر ایک طرف حضرت محمد الرسول اللہ کا نام اور ایک طرف رب کی معبودیت کا نام ہے، لا الہ الا اللہ، اور دوسری سائڈ پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حتیٰ کہ جنتی حوروں کے سینوں پر بھی اور رضوان و غلمان کی پیشانیوں پر بھی اور فرشتوں پر جو جو جنت کے اندر نعمتیں تھیں، ان سب نعمتوں پر اللہ کا نام اور اللہ کے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا۔ اور جب آ رہے تھے تو مڑ کر دیکھا تھا تو جنت کے مین گیٹ پر بھی ایک طرف لا الہ الا اللہ اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ، اور عرش عظیم پر بھی ایک طرف لا الہ الا اللہ، دوسری طرف محمد الرسول اللہ۔ اس پاک ذات کے نام کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرے، کیونکہ رب نے جس ذات کا نام اپنے نام کے ساتھ رکھا ہوا ہے، یقیناً رب کو وہ محبوب ہے اور رب کا پیارا اور لاڈلا محبوب ہے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے، قرآن فرماتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ قرآن اعلان کرتا ہے کہ اللہ نے ان کے دل دماغ پر یہ کلمات، یہ کلمہ القاء کیا، اور آدم علیہ السلام کے دل دماغ کے اندر آیا، اور اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ ہمیں معافی عطا فرما، اس پاک ذات کے نام کے صدقے سے، اس پاک ذات کے صدقے سے جس ذات پاک کا نام اپنے نام کے نامی اس میں گرامی کے ساتھ تم نے لکھ رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، تیری توبہ تو قبول ہوگی، دعا تو قبول کر لی ہے، پر بتلا کہ تمہیں پتہ کیسے چلا کہ وہ میرا محبوب ہے؟ ابھی دنیا پہ آیا نہیں ہے، ابھی میں نے دنیا پہ بھیجا نہیں ہے، تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ عرض کی کہ یا اللہ، حالانکہ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، رب سے کوئی چیز پوشیدہ ہے؟ رب سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، رب پیچھے
اس لیے رہا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے محمدی کو پتہ چل جائے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، عظمت و شان اللہ رب العزت کے ہاں ہے کیا۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات کا وسیلہ پیش کیا، توبہ قبول ہو گئی، رب کی بارگاہ کے اندر عرض کیا، یا اللہ ہر جگہ پہ جنت کی ہر نعمت پر ایک طرف تیرا نام دیکھا تھا، تیرے دوسری طرف محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام دیکھا ہے، اور اس پاک ذات کے صدقے سے اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ اور جس جس جگہ پہ حضور کے نور انور جہاں جہاں پہ جلوہ گری فرماتا آیا، جس ذات کے اندر جلوہ گر ہوتا رہا اور اپنے رنگ اور اپنی رحمتوں اور برکتوں سے ان کو مالا مال فرماتا آیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر آگ گلزار بن رہی ہے تو امام راضی نے لکھا ہے، امام راضی لکھتے ہیں، فخر الدین راضی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیشانی پر تمہارا نور تھا اور نور مصطفیٰ کی وجہ سے نمرود کی آگ گلزار بنی ہے۔ اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی اگر تیر رہی تھی تو یا رسول اللہ تمہارے نور کی برکت اور رحمت سے وہ تیر رہی تھی۔ یا اللہ اگر اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام چھری کے نیچے اور چھری سے بچ رہے ہیں تو اس ذات کے اندر بھی یا رسول اللہ تمہارا نور جلوہ گر تھا اس لیے۔ اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے زلیخا کا جب حسن تھا اور جب اس نے اپنے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باپ کا تصور کیا اور ذات یعقوب سامنے آ گئی اور ذات یعقوب کے اندر جو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پیشانی کے اندر تیرا نور تھا، جب یوسف کی نظر تیرے نور پہ پڑی ہے زلیخا کو تھوک دیا ہے۔ اے اللہ کہ محبوب جہاں جہاں بھی تمہارا نور آتا رہا اور اپنی برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرماتا رہا، اور جس نبی کے اندر بھی رسول اللہ کا نور آیا اپنے کمال اور اپنے جمال کے نظارے کرائے ہیں۔ اور پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات حضرت عبد المطلب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ارشاد گرامی ہے، میں پاک پشتوں سے پاک پیٹوں کی طرف پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتے ہوئے میں دنیا پہ جلوہ گر ہوا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کعبہ تعمیر کر لیا، کعبہ تعمیر کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ کے اندر، اور جہاں پہ آج کل مقام ابراہیم بلایا جاتا ہے، یہ پتھر تھا اور اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے، اور اس پتھر پر جیسے جیسے عبارت کعبے کے اوپر چلتی جاتی تھی تو اور یہ پتھر بھی زمین سے اوپر چلا جاتا تھا، اور ہوا پہ یہ پتھر چلتا گیا، اور جب کعبہ تعمیر ہو گیا اور اس پتھر پہ کھڑے ہو کر جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے پروردگار بے نیاز ربا، ابعث فیہم، ان میں بھیج، ربنا اے ہمارے رب، وبعث فیہم، ان میں بھیج، رسولا منہم، انہی میں سے رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتہ، ایسا رسول بھیج جو تیری آیتیں پڑھے، تیری تلاوتیں کرے، ایسا رسول بھیج آیات ہی ان میں سے ہو، اور والحکمہ، اور انہیں حکمت عطا فرمائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بڑا غالب حکمت والا ہے۔ آیات سے مراد کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ لی، ایک آیت ہو گئی،
अर्रहमान अर्रहीम दूसरी आयत हो गई, मालिक यौमिद्दीन तीसरी आयत हो गई। और अरबी के अंदर जमा 3 और 3 से ऊपर लाखों हजारों पर चलती है, और 2 पे तस्निया का सीगा बोला जाता है, 1 पर वाहिद का सीगा बोला जाता है। और जमा जो है वो 3 या 3 से ऊपर, 3 आयतें पढ़ी गई तो ये आयतें तिलावत हो गई। महबूब सिर्फ इतना ही पढ़ देते, क्योंकि दुआ भी इतना मांग रहे हैं, आयात पढ़े तिलावत करें। अल्लाह के महबूब ने तिलावत कर ली। ये आयात नहीं है, आयात का माना है निशानियां, अलामतें। ऐ अल्लाह ऐसा महबूब भेज जो नबियों की दलील बनकर आए, और तेरी आयात और तेरी निशानी और तेरी दलील बनकर आए। जब तुझे तेरे महबूब को देख ले, तेरी जात को देखने से माबरा है, और तू अजसाम से जिस्म से पाक है। न तेरे हाथ है और न तेरे पाँव है, न तेरी आंखें हैं, न ये दिल दिमाग है, न तेरा वजूद है। जब वजूद उस महबूब के वजूद को देखे तो महबूब के वजूद को देख कर तेरी जात का नक्शा नजर आ जाए। ऐसा महबूब भेज, ऐसा महबूब भेज जो तेरी दलील बनकर आए। इसीलिए हदीस पाक के अंदर आता है, अल्लाह ने अपने नूर से नूर मुस्तफा को पैदा फरमाया है। अपने नूर से खुदा ने नूर मुस्तफा को पैदा फरमाया है। क्या मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के नूर का हिस्सा बन गए हैं, टुकड़ा बन गए हैं, जुज़ बन गए हैं? नहीं। जैसा कि शीशे का अक्स होता है, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की पाक जात पर बेनियाज रब की उलूहियत का अक्स पड़ा, जात मुस्तफा मौजूद हो गई। और फिर नूर मुस्तफा से तमाम कायनात को रब ने पैदा फरमाया। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं काबा बनाने के बाद, ऐ अल्लाह मैंने तेरा काबा बना दिया, तेरा घर बना दिया। अगर कोई काम करे तो काम करने के बाद अपनी मजदूरी तो मांगता है, और बड़े लोगों के पास तो बड़े मजदूरियाँ होती हैं, छोटों के पास छोटियाँ होती हैं। वो तो खालिक को मालिक है, बेनियाज है, बेपरवाह है, उससे फिर मांगने का भी तो कुछ मज़ा आना चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोठियाँ, बंगले, महल, दुनिया की बादशाहियाँ नहीं मांगी कि दुनिया की बादशाही मांग लेते, तख्त मांग लेते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सवारियाँ मांग लेते, सारा कुछ मांग लेते, रब अता फरमाता। लेकिन इब्राहिम हजूर खुद फरमाते हैं, आना दावत इब्राहीम, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हाँ, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाने के बाद, काबा तैयार करने के बाद रब से मांगी थी कि ऐ अल्लाह मुझे अपना महबूब अता फरमा, मेरी औलाद में से हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी। हजूर खुद फरमाते मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ और ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, वहाँ मकाम इब्राहीम पर अल्लाह ने कबूल फरमा ली। अच्छा, दूसरी दुआ भी मांगी, अल्लाह ने साथ दूसरा इनाम भी अता फरमाया। दूसरा इनाम भी इब्राहीम को, ये तो मांगा है, खुदा ने खुद ही अता फरमा दिया। लिन्ना से इमामा, खुदा ने लोगों का इमाम बना दिया इब्राहीम को। इब्राहीम लोगों के इमाम है, तो फिर बताओ बैतुल मक़दस के अंदर इब्राहीम तो लोगों के इमाम आए, फिर इब्राहीम के इमाम कौन थे? बैतुल मक़दस के अंदर खुदा ऐलान कर रहा है कुरान के अंदर कि लोगों का इमाम इब्राहीम है, और फिर इब्राहीम का इमाम कौन है? हमारे ईमान के लिए ये जरूरी है कि हम अंबिया को इमाम माने, ये हमारे ईमान के लिए जरूरी है। और अंबिया के ईमान के लिए जरूरी है कि वो मुस्तफा को इमाम बनाए, मुस्तफा को इमाम माने।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी ईमान बना रहे हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात को बना रहे हैं। और महबूब करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस पाक है, हदीस कुदसी है कि हदीस कुदसी की कई दफ़ा मैंने तशरीह की है कि हदीस कुदसी वो होता है कि फरमान खुदा का हो, ज़ुबान मुस्तफ़ा की हो। अगर फरमान भी खुदा का और ज़ुबान भी खुदा की तो फिर वो कुरान है। हदीस कुदसी है, क्या कुन्तु कंज़न मख्फ़ियन फ़अहबब्तु अन उअरफ़ा। हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ऐलान करता है, कुन्तु कंज़न, था मैं खजाना, कुन्तु कंज़न मख्फ़ियन, पोशीदा मख्फ़ी खजाना था, कुन्तु कंज़न मख्फ़ियन फ़अहबब्तु, वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है कि मैंने चाहा, फ़अहबब्तु मैंने चाहा, पसंद किया, अनउरफ़ा ये कि मैं पहचाना जाऊं, कोई मुझे पहचानने वाला, जानने वाला भी हो, मेरी मार्फत रखने वाला भी हो। फ़ख़लक़्तु, खुदा फरमाता मैंने पैदा किया है मुहम्मदन, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात को। और तनवीन ताज़ीम के लिए है, इज्जत वाले मोहम्मद को मैंने पैदा किया है। तनवीन इज्जत के लिए, ताज़ीम के लिए है। मैं इज्जत और शानों वाला, अज़मतों वाला नबी पैदा किया है, मोहम्मद पैदा किया है। फ़ख़लक़्तु मुहम्मदन, मैंने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया है। और फिर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करने के बाद मोहिब हकीकी कौन होता है? सच्चा सादिक मोहिब, जो चीज़ अपने लिए पसंद करे, महबूब के लिए भी वही चीज़ पसंद करे। मोहिब हकीकी, मोहिब सच्चा कौन होता है? जो चीज़ अपने लिए पसंद करे, महबूब के लिए भी वही चीज़ पसंद करे। ये नहीं है कि गर्मियों में कहे कि मुझे फलां से बड़ी मोहब्बत है, मैं शबीर साहब कहें या अब्दुल सत्तार साहब कहें कि हमें कारी साहब से बड़ी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार है, बड़े दीवाने हैं, बड़े आशिक हैं। पर ये है कि हम अपने घर पे कारी साहब को नहीं बुलाएंगे, या ये कहें कि हम तो एसी में बैठे, कारी सेवा है तो धूप पे बिठाओ। इससे हमारी सच्ची मोहब्बत है, कारी साहब से इश्क है, प्यार है, प्यार की वजह से हम तो यहाँ बैठते हैं, कारी साहब को धूप पे बिठा दो, कारी साहब को सूरज की तपती हुई धूप पे बिठा दो, तो लोग क्या कहेंगे कि सच्चे दोस्त हैं, सच्चे मुहिब हैं, हकीकी मुहिब हैं, मोहब्बत से प्यार करने वाले। और कहें कि हम तो हर वक्त जनाब वहाँ पे कढ़ाइयाँ खाएँ, मखमल के हम लिबास पहने, कारी साहब को फटा पुराना लिबास पहना ही रखें। ये हमारी मोहब्बत बड़ी सच्ची है। हकीकी और सच्चा मुहिब वो होता है जो अपने लिए पसंद करे, महबूब के लिए भी वही पसंद करे। बेनियाज रब ने अपनी पहचान मार्फत के लिए तो मोहम्मद को पैदा कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इज्जत और शानों और अजमत वाले नबी, ताज़ीम की तनवीन है, मोहम्मद तन है, ये तनवीन ताज़ीम की है। और किसी से जाकर पूछ लो, इज्जत वाले नबी को पैदा फरमाया है और फिर तमाम कायनात को मुस्तफ़ा की पहचान के लिए पैदा रब ने फरमाया है, तमाम कायनात को। और रब काबा की कसम, जितना रब की मार्फत मुस्तफ़ा को हासिल है, अगर तमाम कायनात की मार्फतें जो दावे करते हैं रब की मार्फत के, रब के जानने के, और तमाम मार्फतों को तराजू के एक पल्ले में रख दो, मुस्तफ़ा की मार्फत को एक पल्ले में रख दो, मुस्तफ़ा की मार्फत ज्यादा है। जो रब की मार्फत मुस्तफ़ा को है वो किसी को है ही कोई नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद फरमान है, ली मा अल्लाह वक्तुन, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, अल्लाह के यहाँ मेरा एक वक्त ऐसा होता है, ऐसा वक्त होता है मैं अल्लाह के यहाँ होता हूँ, और उस वक्त ना कोई मुकर्रब फरिश्ता और ना कोई मुकर्रब रसूल वहां तक पहुंच सकता है जिस तरह मैं रब कायनात की बारगाह के अंदर हाजिर होता हूँ।
ایک دفعہ جبریل آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا پہ نہیں پایا، زمین و آسمان، شرق و مغرب سے دیکھا، رسول اللہ کہیں نظر نہیں آئے، واپس چلے گئے، وہی دے لی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو حضور جلوہ گر تھے، پوچھا یا رسول اللہ کہاں؟ فرمایا میں تو اپنے بے نیاز رب کے ہاں تھا۔ دوسرے مقام پہ بھی تو تھا کہ رسول نے فرمایا ابھی تو ربی ویطعمنی ویسقینی۔ جب وصال کے روزے صحابہ نے رکھنے شروع کر دیا نا، نہ سحری نہ افطاری، نہ سحری نہ افطاری، اور صحابہ گرنے لگے، ان کے چہرے پیلے پڑ گئے، اور کوئی دیوار کا سہارا لے کے، کوئی پیلر کا سہارا لے کے نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا یہ کیا ہو گیا؟ حضور ہم نے وصال کے روزے، آپ نے سنا ہے کہ آپ نہ سحری کرتے نہ افطاری، روزے رکھنا ہم نے بھی شروع کر دیے ہیں، 2-4 دن 5 دن کے بعد ہماری حالت تو یہ ہو گیا۔ حضور ویسے ہی ویسے ہے۔ حضور نے فرمایا ابھی تو ربی ویطعمنی ویسقینی، تم ایکم ایکم مثلی، پہلے حدیث کے الفاظ یہ ایکم مثلی، کون ہے تم میں سے جو میری مثل بن سکے؟ صدیق اکبر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، مولا مرتضیٰ بھی ہیں، ابو ذر غفاری بھی ہیں، سلمان فارسی بھی ہیں، عبد الرحمن عوف بھی ہیں، حضرت ابو طلحہ بھی ہیں، حضرت عبیدہ بن جراح بھی ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ہیں، اور یہ تمام صحابہ میں سے کسی ایک نے نہیں کہا، بلکہ حضرت عباس حضور کے چچا بھی ہیں، کسی ایک نے نہیں کہا یا رسول اللہ ہم تو آپ کی مثل ہیں، جیسے آپ کے 2 ہاتھ ہمارے بھی 2 ہاتھ، آپ کی 2 آنکھیں ہماری بھی 2 آنکھیں، آپ کے لب مبارک ہمارے بھی لب مبارک، آپ کے پاؤں ہمارے بھی پاؤں۔ نہیں، حضور نے فرمایا میری کون تم میں سے مثل بن سکتا ہے؟ تو بہرحال کون تو کنزن مخفیا فاحببت ان اعرفا، یہ کائنات ساری بنی ہے۔ اچھا ایک بزرگ کی آخر میں بات سناتا ہوں، بڑی دلچسپ بات ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول ملتا ہے تصوف کی کتابوں کے اندر کہ آپ نے فرمایا کہ جو بایزید بستامی ان کا مرید تھا، انہوں نے لکھا کہ جس نے بایزید بستامی کو دیکھ لیا ہے وہ کافر نہیں رہتا، وہ کافر نہیں رہتا۔ جس نے بایزید بستامی کی زیارت کر لی، آنکھوں سے دیکھ لیا، وہ کافر نہیں رہا دیں گے۔ کسی نے حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حضور یہ تو بتلاؤ کہ یہ دعویٰ بایزید بستامی کا، رسول اللہ کو ابو جہل نے بھی دیکھا پھر بھی کافر رہا، ابو لہب نے دیکھا وہ بھی کافر رہا، عتبہ، شیبہ، کعب بن اشرف وغیرہ، ابو رافع وغیرہ کافی کافر، بڑے دجال رہے، حضور کو دیکھتے بھی رہے پھر بھی کافر رہے۔ اور بایزید بستامی کا یہ دعویٰ ان کے مرید کا، جو بایزید بستامی کو دیکھ لے وہ کافر نہیں رہے گا۔ انہوں نے تو رسول اللہ کو دیکھا ہے، ابو جہل نے، عتبہ نے، ابو لہب نے، شیبہ وغیرہ سب نے دیکھا ہے، وہ پھر بھی کافر رہے۔ بایزید بستامی کا مقام اس سے حضور سے بھی بڑھ گیا ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تب انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا۔ رسول اللہ کو دیکھا کب ہے انہوں نے؟ رسول اللہ کو دیکھا ہے تو ابو بکر نے دیکھا ہے، رسول اللہ کو دیکھا ہے تو عمر نے دیکھا ہے، رسول اللہ کو دیکھا ہے تو عثمان غنی نے دیکھا ہے، مولا مرتضیٰ نے دیکھا ہے، رسول اللہ کو رسول اللہ کی حیثیت سے دیکھا ہے، ابو ذر غفاری نے دیکھا ہے، سلمان فارسی نے دیکھا ہے، ابو عبیدہ بن جراح نے دیکھا ہے، سعد بن ابی وقاص نے دیکھا ہے، اور تمام صحابہ نے رسول اللہ کو رسول اللہ کی حیثیت سے دیکھا ہے۔ اور ان بدبختوں نے تو دیکھا ہے محمد بن عبداللہ کو، رسول اللہ کو تو نہیں دیکھا، اس لیے یہ کافر بدبخت رہے ہیں۔ اگر رسول اللہ کو رسول اللہ کی حیثیت میں دیکھ لیتے، یہ بدبخت اور کافر نہ رہتے، یہ بھی مسلمان ہو جاتے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کافر یہودی وغیرہ، عیسائی وغیرہ اپنی اولاد کو اتنا نہیں پہچانتے تھے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ اور خود ان کی روایات کے اندر موجود ہے، ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ہم اپنی اولاد، حالانکہ اولاد دور سے آ رہی ہو، بڑی چال ڈھال لباس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری بیٹا آ رہا ہے، بیٹی آ رہی ہے، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، بڑی دور سے پہچانا جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم اپنی
औलाद को इतना नहीं जानते जितना रसूलुल्लाह को हम जानते हैं, अपनी किताबों के अंदर पढ़कर, हजूर की निशानियाँ और आलामतें पढ़कर। हो सकता है हमारी औरतों ने खियानत की हो, फिर वजह भी लिखी है। हो सकता है, मुमकिन है कि ये दावा तो हमारा है, ये हमारा बेटा है, हमारी औरतों ने खियानत की हो और बदमाशी की हो, और ये जौहर बदमाशी का हो और हमारा लुत्फा और हमारा जौहर ना हो, हमारे साथ खयानत की हो। हमें हमारी औलाद के बारे में तो शक है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जात के बारे में शक नहीं है। जो अलामतें, जो निशानियां हमने तौरात में पढ़ी है, इंजील में पढ़ी हैं, ज़बूर में पढ़ी हैं, बेऐने ही कोई इतना बाल बराबर भी कोई निशानी इधर उधर नहीं हुई। जो निशानी हमने पढ़ी है उसी कदर मुस्तफा को हमने पाया है। तो दुआ है रब करीम दी बारगाह दे अंदर के रब करीम हम सबको ज़िक्र रसूल सुनने, सुनाने और करने कराने की खुदा तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हजूर की मोहब्बत में इंशाअल्लाह आगे चल के ज़िक्र करेंगे। मैंने अभी सिर्फ ऊपर से चला हूँ। अगले जुम्मा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, फिर हज़रत अब्दुल्ला, और फिर अल्लाह ने जब ये नूर पैदा किया आलम अरवाह के अंदर, जो रब ने इनके मराहिल गुजारे हैं, वो भी अगले जुम्मे इंशाअल्लाह अगर तशरीफ़ लाएंगे आप दोस्तों की खिदमत में गोश गुजार करूँगा। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाह।